चारों तरफ दूध की तरह सफेद बर्फ में लिपटे हुए सर्बफलक पहाड़ और उनके दरमियान मील 1.5 मील सब्ज और शफाफ पानी की झील यूं लग रही थी जैसे सफेद सोने की अंगूठी में सयाल जुमर्रद का नगीना। फितरत का ये शाहकार सतह समुंदर से तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पर था। झील में सफेद और सब्ज बर्फ के बड़े बड़े तोदे तैर रहे थे। सफेद तोदे पक्की बर्फ के थे जिनमें पानी जज्ब नहीं हो सकता था, और सब्ज तोदे कच्ची बर्फ के थे जिनमें झील का पानी जज्ब हो जाता था, और इन तोदों का रंग दूर से सब्ज नजर आता था। जिस समत हम खड़े थे वहां एक कटाव से झील का पानी आबशार की शक्ल में गिर रहा था। ये मंजर भी दीदनी था। अमतुल के खूबसूरत स्याह बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने काली ऐनक उतार ली थी और वो नीम मदहोशी की कैफियत में नीमवा आंखों से झील और झील से आगे दूधिया पहाड़ों को देख रही थी। आतिफ ने होले से कहा, तो ये झील सैफुल मलूक है? हाँ, यही बदरी जमाला परी नहाने आया करती थी और शहजादा सैफुल मलूक के इश्क में गिरफ्तार हो गई। आतिफ ने जज्बे से कहा, जो लोग हमारी तरह परियों के वजूद पर यकीन न रखते हों, यहाँ आकर एक बार तो डगमगा जाएंगे और दिल में सोचेंगे कि वाकई ये परियों के नहाने की जगह है। अमतुल ने हमारी बातों में हिस्सा न लिया। वो चुपके से खिसक कर नीचे झील की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद आतिफ भी चला गया। मैं वहीं चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे वो हट बुरी तरह खल रहा था जो झील के गरबी जानिब अकेला इस्तादा था। इंसानी हाथों की बनी हुई ये मसनूई चीज फितरत के इस हसीन मंजर का जुज बनना मुझे गवारा नहीं थी। मैं नीचे झील की तरफ भी इसलिए न गया कि झील के पानी को छूना नहीं चाहता था। सोच रहा था कि अगर मैंने उस पानी को छू लिया तो मेरा ख्वाब बिखर जाएगा और ये मंजर हकीकत में बदल जाएगा और इस मुकद्दस पानी की तकदीस खत्म हो जाएगी। वो ये जज्बाती रवैया था, लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ कि इसके सिवा चारा नहीं था। ऐसा शफाफ नीला आसमान मैंने पहली बार देखा था और रूह को थपथपी देने वाला मंजर और आत्मा को शांत कर देने वाली हवाएं मैंने पहली बार महसूस की थीं। मैंने डाडर के पहाड़ पर भी बादे शुमाल के नशीले जाम पिए थे। मैंने ओगी के जीन जैसे हवाई दर्रे में भी ठंडी हवाओं का मजा चखा था, लेकिन झील सैफुल मलूक के पानियों को छू कर आने वाली हवाएं रूह की अथाह गहराइयों में उतर चुकी थीं। एक परी के वजूद के तस्वुर की खुशबू और उसके शहपरों की फड़फड़ाहट के कोमल संगीत और उसका इंसान जैसे जज्बों से भरपूर और सरशार दिल और मोहब्बत की तबोताब से बेकरार रोशन आंखें। मैं बदरी जमाला को कहीं अपने आसपास महसूस कर रहा था। मैं चट्टान से टेक लगाए नीम दराज इस फिरदौसी मंजर का एक एक लम्हा अपने वजूद में जज्ब कर रहा था। अब कुछ यूरोपियन जोड़े भी ऊपर आ गए थे। वो मेरे करीब से गुजरते, एक उचटती निगाह डालते और आगे गुजर जाते। कुछ देर बाद स्काउटों का एक दस्ता भी ऊपर आ गया। इन पाकिस्तानी बच्चों को यहाँ देखकर मुझे दिली मुसर्रत हुई। देखते ही देखते ये बच्चे चारों तरफ फैल गए। झील के मगरबी और शुमाल मगरबी किनारों पर अब पिकनिक का समा बन गया था। 2 बजे तक वहाँ और भी बहुत से लोग आ गए। इनमें मुल्की और गैर मुल्की हर तरह के लोग थे। हवा में खुनकी की शिद्दत बतदरीज बढ़ रही थी। मुझे खदर के कुर्ते और पजामे में सर्दी महसूस होने लगी। मुझे अमतुल का भी ख्याल आ रहा था। वो सफेद रेशमी कमीज और पतलून पहने हुए थी। मैंने घोड़े वाले से सर्दी की शिकायत की तो इसने झट तस्मे खोलकर जीन के नीचे से कागानी कंबल निकालकर मुझे पकड़ा दिया। कंबल ओढ़कर मुझे इंतहाई सुकून महसूस हुआ। आतिफ ने ऊपर आकर खाने के लिए पूछा। मैंने नफी में सर हिला दिया तो वो हंस पड़ा। अजीब दीवानों से वास्ता पड़ा है। उम्मती भी मदहोश है और खामोश एक पत्थर पर बैठी सोचों में डूबी हुई है। और फिर घोड़े वाले से थर्मास लेकर इसने कॉफी का एक कप मुझे पकड़ा दिया।
میں نے تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یک بستہ ہواؤں میں کافی کے ایک کپ نے وسکی کی پوری بوتل کا کام کیا تھا۔ گھوڑے والے سے کہہ کر ایک کمبل میں نے امتل کو بھی بھجوا دیا۔ عاطف پھر غائب ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا بلکہ وہیں لیٹ گیا۔ اب تقریباً 5 بج رہے تھے۔ امتل آہستہ آہستہ اوپر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے پتلون کے پائنچے گیلے تھے، وہ کمبل اوڑے ہوئے تھی۔ اس کے زرد گال ہلکے ہلکے گلابی ہو رہے تھے اور اس کے ہونٹوں کا رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ اس کے خوبصورت سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے رخساروں سے کھیل رہی تھیں اور اس کی آنکھوں کی وحشت میں قدرے کمی آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آ گئی۔ چند لمحے بعد بولی، میرا دل چاہتا ہے رات یہیں گزاری جائے۔ میں چاندنی رات میں اس جھیل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سیف الملوک کی روح اب یہاں نہیں آتی۔ آپ دیکھتی ہیں یہاں ہٹ بن گئے ہیں۔ جھیل کے کناروں پر ہزاروں قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ رات کو ہٹ کے چوکیدار کے خراٹوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس آدم بو میں یہاں کون آتا ہے؟ امتل ہنس پڑی۔ واہ، آپ نے تو پوری طرح محسوس کیا ہے، جبھی آپ نیچے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی جذباتی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ عین اس وقت گھوڑے والے نے ٹانگ اڑائی۔ صاحب، واپسی کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر میں بہت سردی ہو جائے گی، اندھیرا ہونے سے پہلے ہوٹل پہنچ جانا چاہیے۔ امتل نے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی گھوڑے والے، ہم روز روز یہاں نہیں آئیں گے۔ سیف الملوک پر رات نہیں گزار سکتے، لیکن سورج غروب ہونے کا نظارہ تو کر سکتے ہیں۔ گھوڑے والا ایک دم نرم پڑ گیا۔ بی بی جی، ہمیں آپ کی تکلیف کا خیال ہے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سورج تو تھوڑی دیر میں غروب ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ کا سورج ہے، بہت جلد آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ گھوڑے والے کا خیال ٹھیک تھا۔ بہت سے لوگ واپس جا چکے تھے اور باقی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اگر ہمارے پاس بستر ہوتے تو ہٹ میں رات بھی گزاری جا سکتی تھی۔ عاطف آ گیا تو ہم اس پہاڑی پر آ گئے جہاں سے ناران کی وادی اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے چاند کے سفید پیالے میں سبز رنگ کے نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ سورج کا سرخ تھال برف کی دودیا چوٹیوں میں غروب ہونے والا تھا۔ جس پہاڑ کی چوٹی پر ہم کھڑے تھے وہاں سے سامنے پہاڑ کا نظری فاصلہ بہت کم تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو غروب ہوتے ہوئے سورج کے سرخ تھال کو چھو لیں گے۔ ہم میدانوں میں رہنے والے دور افق میں غروب ہونے والے سورج کے عادی تھے، بھلا ہم نے ایسا دل فریب نظارہ کاہے کو دیکھا ہوگا؟ یہی نہیں بلکہ عین اس لمحے جب آفتاب غروب ہو رہا تھا، دھودیا چوٹیوں میں سے ماہتاب طلوع ہو رہا تھا۔ یہ حسین اتفاق شاید ہمارے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ شام کے ان سرمئی لمحوں میں آفتاب و ماہتاب کی آنکھ مچولی پر سیف الملوک اور بدری جمالہ کے اختلاط کا گماں ہو رہا تھا۔ یہ وہ لمحے تھے کہ فطرت نے اپنی ساری نوازشیں ہم پر نچھاور کر دی تھیں اور ہمارے دل مسرت و تشکر کے جذبات سے معمور تھے۔ عاطف تعریف کرنے لگا تو امتل نے اسے ٹوکا، بھائی جان تعریف نہ کریں، تعریف جیسا بے بس لفظ ان لمحوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھو یا پیچھے، بس دیکھتے رہو۔ یہ محسوسات کی دنیا ہے، لفظوں کی زمین نہیں ہے۔ اٹالین سیاہ ہو یا کوئی دوسرا، کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا کہ فطرت کی ان بوک المونیوں کو آپ کی روح تک پہنچا سکے۔ ہماری صلاحیت صرف یہ ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے، اب آگے اپنی اپنی آتما کی اہلیت ہے کہ اسے کہاں تک جذب کرتے ہیں۔ امتل نے نہایت خوبصورت اور معقول بات کی تھی۔ یہاں آ کر ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق متاثر ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہے ہم تینوں کا تاثر بھی مختلف ہوگا۔ سورج ڈوب گیا تھا، ہم گھوڑوں پر بیٹھ گئے تھے، ہم نے آخری بار جھیل سیف الملوک کی طرف دیکھا۔ شام کے سرمئی اندھیروں میں اس کے پانیوں کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے برف پوش پہاڑ کچھ اور پر اسرار ہو گئے تھے۔
آبشار اسی بےتابی اور بے قراری سے نیچے گر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا فطرت کا یہ بے مثل شاہکار کتنے لاکھ سالوں سے، کتنے کروڑ سالوں سے زمین کے سینے پر ثبت ہے، مگر اس کے رنگ پھیکے نہیں پڑے۔ آبشار سے گرتے ہوئے پانیوں کا عمل صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ یہ خوبصورت بے پناہ نقش کیسے تخلیق ہوا تھا اور کیوں کر اس کا نام جھیل سیف الملوک پڑا تھا، کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات عیاں ہے کہ اس کے مضطربانہ رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا پانی رواں دواں ہے، انسان کی طرح مضطرب اور بے چین، انسان کی طرح منزلوں کے لیے سرگرداں ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اس کے سوتے خشک نہیں ہوئے۔ اب جدائی کی گھڑی آ گئی تھی۔ آج کے دن کے ہم آخری مسافر تھے جو جھیل سیف الملوک کو الوداع کہہ رہے تھے۔ میں نے امتل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بیک وقت سرشاری اور شکستگی تھی۔ یہ عجیب کیفیت تھی، ہم ایک ایسے دوست سے الگ ہو رہے تھے جس کی جدائی کا گہرا غم بھی تھا اور اس کی شخصیت کی سرخوشی بھی ہمارے سینوں میں محفوظ تھی۔ غم اور خوشی کے اس امتزاج میں ایک عجیب طرح کا کیف اور انوکھی قسم کی بے چینی تھی۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہم نے لگامیں موڑ لیں، گھوڑوں نے سنبھل سنبھل کے اترنا شروع کیا۔ جب ہم نیچے گلیشیئر کے پاس پہنچے تو دائیں ہاتھ کے پہاڑ کی چوٹی تک پھیلی ہوئی برف پر دو آدمی ایک عمودی چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ ہمیں حیرت ہوئی، دور سے دونوں آدمی بالکل معلق دکھائی دے رہے تھے اور ابھی انہوں نے 2 میل مزید چڑھائی چڑھنا تھی۔ ہمارے استفسار پر گھوڑے والے نے بتایا، یہ کوہستانی لوگ ہیں، پہاڑ کے اس طرف ان کے گھر ہیں، اوپر چڑھنا اترنا ان کا روز کا معمول ہے۔ ہم نے دل ہی دل میں اس انوکھی مخلوق کو داد دی۔ چاند اب خاصا اوپر آ گیا تھا، پوری وادی منور ہو چکی تھی۔ یہ عجیب سما تھا، اوپر روشن چاند اور نیچے شفاف برف سے پھوٹتی ہوئی کرنیں۔ یہ وادی طلسمات تھی، اگرچہ یہاں کوئی سامری نہیں تھا۔ بائیں ہاتھ پر 2 چٹانوں کے بیچ میں ایک مختصر سا جھونپڑا تھا، وہاں دیا جل رہا تھا۔ مٹی کا یہ دیا انسان کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ عاطف تمسخرانہ لہجے میں بولا، شاید اس جھونپڑے میں بدری جمالہ سیف الملوک اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ امتل ہنس پڑی، ٹھیک کہتے ہیں بھائی جان، انسان خوابوں کو زندگی سے الگ نہیں کر سکتا۔ تقریباً 8 بجے ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ کمرہ گرم تھا، انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ ہم کرسیاں کھینچ کر آگ کے قریب بیٹھ گئے۔ مجھے اٹالین سیاح یاد آ گیا جو 1 ماہ اس انتظار میں گزارے گا کہ گلگت جانے والی سڑک صاف ہو جائے اور سفر شروع ہو سکے۔